والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار علم کے شہر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شخص علم کے شہر میں آنا چاہے وہ اس دروازے سے ہو کر آئے۔ ناظرین کرام، آج سلسلہ ائمہ اہل بیت کے عظیم اور روشن ستارے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیارے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر پارے، اور امام نقی علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، اپنے تمام اسکالرز کی جانب سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے 11ویں امام ہیں۔ بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کی شخصیت ناظرین محشر کا خوف اس حد تک نمایاں تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضری اور جہنم کی ہولناکیوں کے تصور سے لرزہ ہو جاتے۔ یہ زہد و تقوی کا معیار ناظرین ذرا چیک کریں آپ، اور اندازہ کریں کہ یہ معیار کیا ہے۔ کسی عام مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کے خوف خدا کا تذکرہ ہے جن کی بارگاہ میں ہم گناہگار بخشش کی قطار میں کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، جو اس بلند مقام پر تشریف فرمائے ناظرین جہاں اپنے مقام سے بچپن ہی سے آپ مکمل طور پہ آشنا تھے کہ خداوند نے ہمیں کھیلنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، بلکہ خداوند نے ہمیں علم اور عبادت حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے خلق کیا ہے۔ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل و مناقب ایسے بلند و عالی تھے جو خداوند نے ان کو عطا کیے ہوئے تھے کہ وہ ایسے زندہ فضائل تھے کہ زمانہ بھی ان کو پرانا نہ کر سکا اور اپنوں اور غیروں کی زبانوں سے وہ فضائل فراموش نہ ہو سکے۔ امام مہدی علیہ السلام اسی امام کی نسل سے ہیں، ان کے بیٹے اور ان کے بدن کا ٹکڑا ہیں۔ آپ علیہ السلام علم، شجاعت، زہد، عقل، عصمت، سخاوت کا مرکہ تھے، یعنی دوسرے انسانوں کی نسبت آپ علیہ السلام میں یہ تمام خصوصیات اپنے عروج پر موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف کی عظمت کا عوام و خاص میں سبھی میں، یعنی ان کے دلوں پر مکمل طور پر سکہ قائم تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم شخصیات کی پاک سیرت کا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ خاصہ ہے کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کیا کرتے ہیں، بلکہ جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے لیے بھی ان کی یہی فکر رہتی ہے کہ ہم دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کریں، اور ان کی زندگی کا ہر عمل دنیا کی بے ثباتی کا واضح طور پر پیغام ہے۔ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے۔ یہی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا طریق تھا کہ یہ دنیا دار فانی ہے جبکہ آخرت دار البقا ہے۔ عبادتوں کا اور زہد و تقوی کا یہ علم تھا ناظرین کہ دشمن کے سامنے بھی جب بھی آپ علیہ السلام کا ذکر پاک آتا تو اذیت و آزار دینے والے بھی، دیکھیں کمال تو یہ نہ کہ آپ کی تعریف کوئی آپ کا دشمن کرے، تو اذیت و آزار دینے والے بھی، قید و بند میں رکھنے والے بھی، گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس خوشبودار پھول کی عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی کی مہک کے وہ مناظر دیکھتے کہ زبان کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ بے شک یہ شخص دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت اور خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ دشمن بھی پکار اٹھتے کہ ہمیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے زیادہ کوئی مرتبے اور علم و ورع، زہد و تقوی، وقار و ہیبت، حیا و عفت، شرف و عزت اور قدر و منزلت میں ممتاز اور نمایاں معلوم نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، خلفائے بنو عباس نے آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کی انتہا کی، جس کو شاید میری زبان اور یقیناً میری زبان بیان نہیں کر سکتی ناظرین، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اصل جانشین اور اصل کسٹوڈین ہیں، اور وہ اس بات کا بھی بہت واضح طور پر ادراک رکھتے تھے کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی،
لہٰذا آپ علیہ السلام کو صرف نظر بند نہیں کیا گیا ناظرین، بلکہ گھر بار سے آپ کو دور کیا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت ناظرین عباسی خلفاء کی ظاہری حکومت کے ساتھ ساتھ گزرا۔ متوکل باللہ سے معتمد باللہ تک تقریباً 6 خلفاء کے ادوار اور ان کے ظلم و ستم کو آپ علیہ السلام نے دیکھا اور برداشت کیا، اور وہ ایسے خلفاء تھے ناظرین جو اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو صرف یعنی اپنی حکومت کو صرف مستحکم کرنا چاہتے تھے، اس کو دوام دینا چاہتے تھے۔ سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ ان تمام تکالیف اور مصائب میں شریک رہے جو آپ کے والد بزرگوار کو حراست اور نظر بندی کی ذیل میں متعدد بار برداشت کرنے پڑے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے سامورا میں اپنے 6 سالہ دور امامت میں ناظرین 3 سال زندان میں گزارے، قید و بند کی تکالیف برداشت کی۔ بس یوں سمجھ لیجئے آپ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ ایک جملہ مجھے ادا کرنے دیجئے کہ آج ایتھیزم کے حوالے سے دنیا میں بہت کچھ ہم کرنے کی کوشش کریں، کسی طرح سے ایتھیزم کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک جست میں آپ نے ایتھیزم کا خاتمہ کیا تھا، ایک ہی جست میں آپ نے کھڑے ہو کر تمام فتنوں کا کلا کما کیا تھا، اور ایک ہی جست میں آپ نے ارتداد کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دیا کیا تھا۔ آغاز کریں گے ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید دیوان فرحت بخاری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور انشاءاللہ آخر میں ناظرین منقبت کا نذرانہ ملک کے معروف ثناخواں جناب علامہ ابو بکر زاہدی صاحب پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں حضور، سب سے پہلے آپ سے پیر صاحب یہ بتائیے، ظاہر ہے آج تو پہلے تو یوم ولادت کی بہت بہت مبارکباد آپ تینوں احباب کو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی فضیلت، جو رتبہ، جو مقام عطا کیا، اور ظاہر ہے ائمہ اہل بیت کی حسین کہکشاں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا کیا۔ پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا حصہ ان رفتوں میں ڈال کے اپنی رفتیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا آپ علیہ السلام کی جو القابات ہیں بڑے کمال ہیں، میں چاہتا ہوں اس کی بھی ذرا تشریح ہو جائے ساتھ ساتھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بیدم وارسی علیہ رحمت نے کہا تھا، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بعد جو جوانان اہل الجنہ کے سردار ہیں، ان کے بعد آپ کا نام مبارک حسن جو ہے وہ ائمہ اہل بیت میں دوسرے یعنی نام کے اعتبار سے امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام ہیں ترتیب کے مطابق آپ۔ خاندانی عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات والا شان باعث تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کے بابرکت اور مبارک خاندان کی تعریف اور ان کی عظمت کو کن الفاظ میں بیان کیا جائے۔ جس خاندان کی شان یہ ہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو اس سب گھرانہ نور میں سے بھی یہ چنیدہ اور منتخب ہستی ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے آپ کے شرف اور آپ کے فضل کا خاصہ جو انہیں عطا فرمایا تھا، اس کے اعتبار سے پروردگار عالم نے انہیں چنیدہ صفات عطا فرمائیں۔ ظاہری اعتبار سے 28 برس کی عمر مبارک آپ نے پائی ہے، صرف 28 برس کی عمر مبارک، لیکن اگر آپ کے فضل و شرف، آپ کی مبارک حیات اور آپ کی مبارک زندگی کے کاموں کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ خاص عنایات عطا فرمائی تھیں۔ یعنی تفسیر حسن عسکری جو آپ کی تفسیر عسکری کے نام سے مشہور ہے، قرآن حکیم کی تفسیر، لکھتے لکھتے بسا اوقات آپ کاغذ اور قلم رکھ دیتے اور وہ قلم خود لکھنا شروع کر دیتا، یعنی وہ اسے مشیت پروردگار کی اس قدر تائید حاصل تھی۔ تو آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ نے حسین کہکشاں کا ذکر کیا کہ میں اس کو بیان کروں تو میں ترتیب سے ائمہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ائمہ اہل بیت نبوت میں پہلی شخصیت جو ذکر مبارک آپ نے مدینہ العلم اور باب مدینہ العلم کی حدیث پڑھی ہے،
حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کی ذات مبارک، سبحان اللہ، اور امام ثانی دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام، اور پھر پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اور 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 4 برس کی تھی جب متوکل نے، یہ متوکل کا میں ایک جملے میں صرف تعارف کرا دوں کہ کربلا کا جو ذمہ دار ترین فرد ہے یزید، یہ اپنے مظالم میں یزید سے کسی طرح کم نہیں، اور اسے حضور سید الشہداء کی قبر مبارک سے اس قدر عداوت تھی کہ لوگ یہاں آتے کیوں ہیں، زیارت کیوں کرتے ہیں، کہ نہر کا پانی چھوڑ کر اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ بے انتہا قدورت، بے انتہا دشمن۔ 4 سال کی عمر مبارک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے کہ آپ کے پدر گرامی کو بالجبر مدینہ منورہ سے بلایا گیا۔ ولادت باسعادت آپ کی 10 ربیع الثانی کو مدینہ طیبہ میں ہوئی، جو آج کی تاریخ ہے جس کی نسبت سے ہم حاضری دے رہے ہیں۔ اچھا، القابات کے بارے میں بتائیے۔ القابات آپ کو اللہ رب العزت نے جو شانیں عطا فرمائی تھیں، ان القابات کے حوالہ سے آپ کا ایک مبارک لقب ہادی بھی ہے، آپ کا ایک لقب مبارک زکی بھی ہے، اور آپ کو ابن الرضا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جو ایک عالمگیر شہرت حاصل ہوئی تھی، اس حوالہ سے آپ چوتھے فرزند ہیں، تو اس حوالہ سے ابن الرضا بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر عسکری کا جو لقب آپ کے والد گرامی اور آپ کے مبارک نام سے منسوب ہے، العسکرین، وہاں العسکرین وہاں کہا بھی جاتا ہے، اسی طرح اس علاقے کو کہا جاتا ہے سامورا کو، جہاں مزارات ہیں آپ کے، کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو جب بلایا تو سامورا میں ٹھہرایا۔ سامورا کا جو اس وقت بنو عباس نے، سلاطین نے نام رکھا تھا جب اس کو شہر کو بنایا تھا، تو اس کا ایگزیکٹ نام تھا سرہ من رعا، جس کا معنی ہے جس نے دیکھا خوش ہوا، یعنی وہ اتنا خوبصورت۔ اس کو پھر بگاڑ کر یہ تاریخ میں، جیسے ہمارے ہاں بہت سے نام سامورا، عراق میں ہے یہ، میں نے الحمدللہ حاضری دی ہے، زیارت کی ہے۔ اب اس میں جب ٹھہرایا تو 90,000 کے قریب وہاں فوج تھی، ایک چھاؤنی تھی فوجی، وہاں ٹھہرایا۔ تو فوج کو چونکہ عربی میں عسکر کہتے ہیں، اس لیے اس نسبت سے بھی آپ کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو عسکری کہا گیا۔ اور خاص طور میں بتاتا ہوں، آپ کو عسکری اس لیے کہا گیا، یعنی وہ عسکری اس لیے کہلوائے کہ وہ چھاؤنی میں اس میں، آپ کو حسن عسکری کو عسکری اس لیے کہا گیا کہ ایک بار بادشاہ نے اپنی فوجوں کا ملاحظہ آپ کو کرا کے چاہا کہ مرعوب کروں، تو آپ نے اپنے خدائی لشکر کا اسے یوں 2 انگلیاں کر کے آپ نے فرمایا ذرا اس میں ہمارے لشکر کو دیکھو۔ جب اس نے دیکھا تو زمین سے آسمان تک مسلح فرشتے نظر آئے، فرمایا یہ ہمارا خدائی لشکر ہے، لیکن ہم امر الہی کے پابند ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی اور ہم اپنی استقامت کو کرامت پر ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ذرا بات آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ امر الہی کی پابندی کیسی ہے؟ ساری طاقتیں آپ کے پاس ہیں، ساری قوتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ان قوتوں کا اظہار نہیں ہے، اور بچپن سے ہی آشکار ہے مراتب، نا بچپن ہی سے پتہ ہے معاملہ کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ظاہر ایک تو پہلے یہ بتائیے بچپن کے حالات کیا، پھر آپ علیہ السلام کے دور میں جو خاص طور پر جو صوفیہ، اور اس میں بھی حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کی ملاقات ہے، اور پھر حضرت بہلول دانا مطلب ظاہر ایک مجذوب وقت، ان پر آپ کے مقام المرتبے کا آشکار ہو جانا، وہ کیا ہوا تھا، ذرا واقعہ تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ از ولائے دودھ مانش زندہ ام، در جہاں مثل گہر تابندہ ام، سبحان اللہ، سبحان المقتدا المجتبہ، سبحان الوفا المقتفى فی العبادت آثار النبی، المسخر لعسکر الملائکت بالعزم القوی،
النور الجلی، سبحان اللہ، عظیم الشان جلیل المقدار، یعنی الخالص السراج سیدنا امام حسن عسکری سبحان علیہ السلام ورضی اللہ عنہ۔ آج ان کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ جنید بھائی، بیوت عرب ہوں یا بیوت عجم، کہیں بھی کوئی ایسا خاندان نہیں کہ 10 پشتیں ایسی ہوں کہ ابن باپ بیٹا درست، کہ ان میں سارے عالم ہوں، سارے زاہد ہوں، کیا سارے ناسک ہوں، سارے شجاع ہوں، سبحان اللہ، سارے جواد ہوں، سبحان اللہ، سارے طاہر ہوں، سبحان اللہ، پاک بھی ہوں، پاک کرنے والے بھی، اور سارے امام ہوں، سارے امام، سبحان اللہ۔ اور حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ مہر ولایت جو ہے وہ انہی سے لگنی ہے، کیا جس پر ان کی مہر نہیں لگتی وہ ولی ہی نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ 231 میں ولادت مبارکہ، 3 سال کے تھے کہ مدینہ منورہ سے نظر بند کر کے اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ کو عسکر کے محلہ میں جو ہے لایا گیا، جبرن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پوری زندگی جو حضرت امام علی نکی علیہ السلام کی جو وہ 20 سال تھے وہاں پر وہ بھی نظر بند رہے اور یہ خاندان بھی نظر بند رہا، کہ ان کی نظریں تھیں جو خلیفہ وقت تھا کہ فقر شبیری جو ہے وہ اصل میں ان کو ڈرا رہا تھا۔ اس فقر شبیری کی وجہ سے اس خاندان کو شروع سے لے کر آخر تک اس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا۔ تو اس دور میں بہلول وہ تو ایک مجذوب تھا نا، وہ تو چلتا پھرتا تھا، یہ ابھی بچے تھے۔ بہلول تھا کون؟ وہ ایک دانا تھا، فلاسفر بھی تھا، مجذوب بھی تھا، کہ سید اللطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا یہ وہ دور مبارک ہے۔ مطلب جو جذب کی کیفیت نہ تھا وہ پہچان گئے کہ وہ کون تھے، اور جو ہوش رکھتے تھے ان کو نہیں معلوم ہوا۔ حضرت جنید بغدادی کا یہ دور تھا۔ حضرت جنید بغدادی کو بہلول کہتا ہے کہ نہ تو کھانے کے آداب معلوم، نہ تو آپ کو سونے کے آداب معلوم، نہ آپ کو گفتگو کے آداب معلوم۔ تو حضرت جنید بغدادی 2 زانوں اس کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ وہ بہلول جب ایک گلی میں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے، تو وہ قریب ہوا، اس نے سمجھا ایک بچے کے رونے کی اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے پاس کھلونے نہیں ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ اے صاحبزادے کیوں رو رہے ہو؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے یہ، کیوں رو رہے ہو؟ کھلونے نہیں ہیں، میں لے دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا یا قلیل العقل، اے تھوڑی عقل والے، کیا ہمیں کھیل کود کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ تو بہلول لرز گیا۔ تو اس نے کہا تو پھر کس لیے پیدا کیا ہے؟ اچھا یہ وہ بہلول ہیں جنہوں نے ہارون رشید کو لرزا دیا؟ ہارون رشید کو لرزا دیا۔ تو بہلول کہتا ہے، کیا خوبصورت، تو بہلول پوچھتا ہے کس لیے پیدا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں للعلم والعبادت، علم کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہتا ہے صاحبزادے تمہیں کہاں سے یہ معلوم ہوا؟ تو آپ نے آیت شریفہ پڑھی، تو پھر اس بہلول نے کہا مجھے کچھ ارشاد فرمائے۔ تو آپ نے کچھ اشعار پڑھے، ان اشعار کے بعد ایک جو آپ نے کلمات کچھ کہے، آپ نے فرمایا کہ یا من الیہ المبتہل، اے وہ ذات اقدس جس کی طرف گڑ گڑایا جاتا ہے، یا من علیہ المتکل، اے وہ ذات گرامی کہ جس کی طرف توکل کیا جاتا ہے، یا من اذا ما عملو کہ جب اس کی طرف امید کی جاتی ہے، رجوع کیا جاتا ہے، یرجوہ لم یختل عملو تو وہ نامراد نہیں کرتا۔ تو جب آپ نے یہ پڑھے تو اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ بے ہوش ہوئے تو اس بہلول نے آپ کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا۔ پھر جب آپ ہوش میں آئے تو اس نے کہا کہ اے صاحبزادے اتنا خوف رب تعالیٰ سے تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی لکڑیاں لے کے جب چولہا جلاتی ہیں نا تو چھوٹی لکڑیوں کو پہلے اٹھاتی ہیں تاکہ آگ جلے۔ انی اخشا اور میں ڈرتا ہوں ان اکونا کہ میں نہ ہو جاؤں من صغار حطب نار جہنم، اس جہنم کی آگ کی جو لکڑیاں ہیں ان میں یہ میں نہ ہو جاؤں۔ پھر بہلول نے کہا کہ آپ مجھے کچھ اور ارشاد فرمائیں۔
پھر آپ نے کچھ اشعار پڑھے. یہ 3-4 اشعار اگر اجازت دیں گے. بس مختصر وقت ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں. جی بتائیے. عسا غافر الزلات یغفر الزلتی، کاش وہ جو بخشنے والا ہے گناہوں کا میرے گناہوں کو بخش دے. فقط یغفر المولا اذا اذنب العبد، تو مالک ہی اپنے غلام کے گناہوں کو بخشتا ہے. انا عبد سوء، میں تو بندہ ہوں گناہ والا. خنت مولا یا عہدہ، میں نے اپنے مولا کے، اپنے مالک کے عہد کی خیانت کی ہے. کذالک عبد السوء لیس لہ عہد، اور یہ جو غلام ہے اس کا تو کوئی عہد ہی نہیں. فکیف اذا احرقت بالنار جثتی، کیسے جب میری جسم کو آگ جو ہے جلائے گی. اور آخری شعر جو آپ نے پڑھا، انا الفرد عند الموت، موت کے وقت بھی میں اکیلا ہوں گا. والفرد فی البلا، قبر میں بھی میں اکیلا ہوں گا. وابعث فردن، اٹھوں گا بھی میں اکیلا. فرحم الفرد یا فردو، اے تنہا مجھ تنہا کو پر رحم فرما. اچھا، یہ اشعار سننے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام پہ ایک کیفیت طاری ہوئی. یہ اشعار جب سنے تو آپ بہلول بے ہوش ہو گیا. اب اچھا، بہلول جب بے ہوش ہوا، اشعار حضرت امام حسن عسکری نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری نے پڑھے، اور بہلول اب بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے، بے ہوش ہو گیا. حضرت چلے گئے. جب اس کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا ان لڑکوں سے کہ اے لڑکے یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو حضرت امام حسین کے خاندان سے. اللہ اکبر. تو اس نے جو یہ جملہ کہا، اس نے کہا میں بھی حیران تھا یہ کس درخت کا پھل ہے. ہائے ہائے ہائے. اور واقعی ہاذہ الثمرۃ من تلک الشجرہ، یہ اسی شجر مبارک کا. واہ، بات آگے بڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. بس یہ بنیادی طور پہ گفتگو میں یہاں پہ لانا چاہ رہا تھا، اور وہ ظاہر ایک واقعہ ایسا تھا کہ ضروری تھا کہ پورا واقعہ چلا جائے. آپ ذرا یہ بتائیے صاحب بنیادی طور پہ کہ عباسی حکمرانوں کو دیکھیں، جب بہلول جیسے مجذوب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کس درخت کا شجر ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ جڑیں کون سی ہیں، ثمرہ کیا ہے، پھل کون سا ہے، سب دیکھ لیا تھا. اس کے باوجود ائمہ اہل بیت کی جو مقام اور مرتبہ ہے، عباسی حکمرانوں کو کیا خوف تھا ان سے، مطلب کیوں وہ سمجھتے بھی نہیں سمجھ رہے تھے؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ مقام کو نہیں سمجھ رہے یا نہیں پہچان رہے، پھر اس کے بعد آپ جبر بھی یہ کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے مدینہ بنا یا مدینہ منورہ بنا، انہی کو جو ہے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. پھر آپ علیہ السلام کی بردباری اور تحمل آپ دیکھیے کہ آپ اس وقت تک برداشت کرتے تھے. تو ذرا بتائیے کہ وہ جو عباسی حکمرانوں کی جانب سے آپ علیہ السلام پر جو ظلم و ستم ہوا، اس کی داستان تو پھر داستانوں میں بڑی عجیب بھیانک نظر آتی ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی دامن لیے بیٹھے ہیں، اور یقین ہے کہ آپ کی محبت کی دولت سرمدی اور نعمت عظمیٰ ہم غلاموں کو بھی نصیب ہوگی. جس طرح قبلہ پیر صاحب نے اور قبلہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ان باتوں کو سینچا ہے، اور میرے لیے فخر کی بات میں چند جملے ان کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں، حضور سید عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان حسینان جہاں نے جو حکمت کے موتی اپنی نسل کو عطا فرمائے، اور ان کے بارے میں جتنے بھی حضور نے اقوال ارشاد فرمائے تھے، وہ اس وقت زبان زد عام تھے. اب جو اس وقت کے سلاطین نامعقول تھے، وہ تسلیم کریں یا نہ کریں، انہیں اندر سے یہ پتا تھا ہم طاقت بھی زیادہ لے آئیں، ہم دولت بھی زیادہ لے آئیں، جاہ و جلال و حشمت بھی ظاہراً ہمارے پاس زیادہ ہو. یہ گدڑی نشین سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری فقر کے مالک حضور سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور جب تشریف لاتے ہیں، ہماری ساری ظاہری عزتیں ان کے نالے کف پاک کے تلووں پہ قربان ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ وجہ تھی کہ جب وہ ان کا چہرہ دیکھتے، ان کا دیدہ تر، ان کی چشمان تر، ان کا قلب تپاں، ان کا زہر رساں، ان کی ادائے کریمانہ، عنایات خسروانہ، یہ وہ سارے معاملات تھے کہ امت اس وقت بھی دریوزہ گری کرنے کے لیے ان کے دروازے پر آ کے بیٹھتی تھی. اگر آپ نے علم کی خیرات لینی ہے تو اسی دروازے پر آنا ہے، اور اگر آپ نے حکمت کی خیرات لینی ہے تو اسی دروازے پر آنا ہے، اور اگر آپ کو ظاہری جسم کی بھوک لگی ہے اور اپنی انتڑیوں کو تازہ کرنا ہے تو آپ کو اس دروازے پر آنا ہے. جس طرح قبلہ پیر صاحب نے کہا، میں بھی تحدیث نعمت پر کہہ دوں گا کہ اس دروازے پر آنا ہے کہ جس دروازے پر ہر شخص گوہر نیاب اور در نیاب بیٹھا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ ہم الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن.
سلام اللہ علیہم، سلام اللہ علیہم، کہ آپ نے ان کے دروازے پر آنا ہے اور ایک سے بڑھ کے ایک اپنی مروت کو قائم رکھتا ہے، درست، اپنے آداب کو قائم رکھتا ہے۔ اب جب یہ سارے معاملات دیکھے تو جیسے یزید سے بڑھ کر یہ سارے لوگ ظلم کرنے والے تھے تو انہوں نے ظلم کیا، یہ ستم گری کرتے رہے، وہ برداشت کرتے رہے۔ اب یہاں پر آ کے امامت کا مقام سمجھ آتا ہے، وہ جیسے حضرت اقبال کا ایک ہلکا سا اشارہ ہے نا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے کہ بیچارے تو رکعت کے امام۔ جناب والا امامت تو یہ ہے کہ ایک صالح نامی بندے کی ذمہ داری لگائے گی، نام سے صالح تھا اور فطرت اور تینت سے کیا تھا، میں کیا الفاظ اس کے لیے کہوں، میں نام لینا بھی پسند نہ کروں، تو اس نے آپ کو ایک کوٹری میں قید کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ قید بھی ظاہراً تھی۔ ویسے اگر 2 انگلیوں سے سارے نظارے دکھائے جا سکتے تھے نا، اللہ کی رضا پر ہی سر تسلیم خم کیا، وگرنہ ہر نظارہ عام ہو سکتا تھا۔ اور بات یہ جب بھی پھنستے تھے وہ پھر آپ کو قید سے باہر نکال کے کہتے تھے ہماری مدد کریں، اور وہ مدد فرماتے تھے، کمالیت۔ ہاں، اس سے بڑی کرم نوازی یہ دیکھیں، اپنوں کی مشکل کشائی تو ہوئی ہے، دشمنوں کی جو مشکل کشائی کرتا ہے وہی حقیقی معنوں میں سید علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کا وارث ہے۔ اب میں یہاں پر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ دیکھیے کہ یہ ہر طریقے سے آپ کو تنگ کرتے، کھانے سے، فلاں سے، اور پانی تک نہیں دیتے تھے۔ آپ تیمم کرنے کے بعد ہر وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت فرماتے رہتے اور ایک اپنے کیف کے عالم میں رہتے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ۔ جب آپ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے تو آپ پہ وجد کا عالم آ جاتا، آپ کی کیفیات بدل جاتی، اور یہ موقع تھا کہ جب یہ لوگ بھی دیکھتے کہ ہم کتنی ان کو غزن پہنچاتے ہیں اور یہ کتنے کیف سے، کتنے سرور سے، کتنے عشق سے، کتنی محبت سے اس کو کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ یہ قال کے ساتھ ان چیزوں کو کرنے والے تھے، یہ صاحب قرآن کے نواسے صحیح معنوں میں قرآن پاک کو حقیقی اسلوب سے پڑھتے تھے۔ روح اور جسم کا تعلق جو ایک مومن کا قرآن پاک کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کو قائم فرماتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک آتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کے دن بڑے سخت ہیں، ان کی راتیں بڑی سخت ہیں، لیکن انہوں نے جائے نماز، وہ امامت، وہ طریقہ جو اللہ کے حبیب نے ان کے بزرگوں کو، پرکھوں کو سکھایا تھا، اسے نہیں چھوڑا۔ اور کیفیت احیاء العلوم سے حجت الاسلام امام غزالی کا ایک جملہ لے کے عرض کرنا چاہوں گا، کہا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ بیٹھتے زمین پہ تھے، باتیں آسمان کی کیا کرتے تھے۔ یہ کسی اور سرزمین کے لوگ، ہمارے اوپر اللہ پاک نے کرم نوازی فرما دی، اس امت پر کرم نوازی فرما دی کہ اس امت کی رہنمائی کے لیے، ڈوبتی ہوئی ناؤ کو پار لگانے کے لیے، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے کے لیے، اور ایک مسلم سے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر کرم نوازیاں فرمانے کے لیے وجود مسعود آتے رہے، اور حضرت امام مہدی تک آئیں گے اور امت پر کرم فرمائیں۔ اور اصل خوف ہی امام مہدی علیہ السلام کا تھا، ان کی نسل سے چونکہ اصل تو یہی تھا جو ساری روایات نے ملتی تھی۔ اصل خوف۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے یہ ہدیہ پیش کرتے وقت یہ تیقن ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا، اور انشاءاللہ کل بروز محشر امام کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے صاحب کہ یہ جو آج ایتھیزم کے حوالے سے دنیا میں ظاہر ہے مسلمان پریشان ہے کہ صاحب کس طرح سے، کیونکہ نوجوان طبقہ اب الہاد کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، آپ نے ایک جست میں صاحب الہاد کے فتنے کو ختم کر دیا، کیسے کیا وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ درود پاک۔ سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا علی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن۔ ایک بار پھر ناظرین حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے چلتے ہیں۔ چند اقوال ان کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہاں سے نہیں سننا ناظرین، یہاں سے دل کی سماعتوں سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کے قلب کی جو زنگ ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں
کہ دو بہترین عادتیں یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. چھوٹے چھوٹے جملے لیکن کائنات سموئی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ اچھوں کو دوست رکھنے میں ثواب ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بلا وجہ ہنسنا جہالت کی دلیل ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو جب وہ حق کو چھوڑ دے گا ذلیل تر ہو جائے گا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تلاش میں کوئی فریضہ نہ گوا دینا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہ ملے گا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت گزار وہ ہے جو فرائض ادا کرتا رہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بہترین متقی اور زاہد وہ ہے جو گناہ مطلقاً چھوڑ دے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگار وہ ہے جو شب کے وقت غور و فکر سے کام لے اور ہر امر میں محتاط رہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے اور کینے رکھنے والے کو کبھی سکون قلب نصیب نہیں ہوتا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بدترین ہے جو دو منہ اور دو زبانہ ہو. جب دوست کے سامنے آئے تو اپنی زبان سے خوش کر دے اور جب وہ چلا جائے تو اسے کھا جانے کی تدبیر سوچے اور جب اسے کچھ ملے تو یہ حسد کرے اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو قریب نہ پھٹکے. اور آخری جملہ فرماتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے. یاد رکھیے صاحب، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اقوال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا پیر صاحب یہ فرمائیے، حضرت امام عسکری علیہ السلام کا زہد و تقوی، صاحب اللہ کرے کہ اس کی تھوڑی سی رمق ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے. آپ علیہ السلام کا علمی مقام ظاہر ہے ہم کیا جانیں، لیکن وہی باتیں حصہ ڈالتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے جو اہم ترین بات ہے کہ موجودہ دور میں آپ دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ الحاد کی طرف بہت تیزی سے لوگ موو کر رہے ہیں. اچھا دیگر مذاہب کے لوگ بھی اور ویسے بھی آپ دیکھیے. اچھا اس فتنے کو اس کا کلا کما کرنے کے لیے بڑی محنت ظاہر ہے ہر مذہب کر رہا ہے، لیکن آپ نے تو ایک جست کے اندر اس کو جو ہے ختم کر دیا تھا. کیا ہوا تھا ذرا بتائیے. پہلے آپ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے سوال کی ترتیب کے مطابق جواب عرض کرتا ہوں. آپ کو جب اسیری کے ایام تھے، آپ کے قید و بند کی صحبتوں میں جب رکھا گیا تو آپ کو اذیت دینے کا بار بار بادشاہ کی طرف سے، سلطان وقت کی طرف سے جب داروغہ کو حکم آتا تو وہ کہتا کہ میں انہیں کتنی اذیت دوں اور کیوں کر اذیت دوں، یہ تو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات ساری عبادت پروردگار میں گزارتے ہیں کہ ان سے نہ تو ہمیں کوئی تکلیف ہے نہ یہ بادشاہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، یہ تو اپنے مالک کی لگن میں ہی ہر وقت جو ہے وہ مشغول اور مصروف رہتے ہیں. ایک بات زہد و تقویٰ اور عبادت، رات شبینہ نوافل وغیرہ پڑھنا. اب علمی اعتبار سے آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے قرآن حکیم کے معارف اور احادیث مبارکہ کے معارف جو ہیں اس کو حضور کی امت میں پھیلایا. تیسرا جو سوال کا پہلو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا اچھی ترتیب باندھی. جب تک ان دونوں سے اپنا تعلق تم قائم رکھو گے، تمسک رکھو گے، کیا اچھی تمہید ہے ماشاءاللہ. میں پہنچ گیا. گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اب ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا خود عمل مبارک یہ تھا کہ جب کوئی آیت وہی حضور تلاوت فرماتے تو صحابہ باوجود عربی زبان ہونے کے کہ ان کی مادری زبان بھی عربی، لیکن وہ اپنی رائے سے اس کی تفسیر نہیں کرتے تھے. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ہمیں ہمارا پروردگار یہاں کیا حکم دے رہا ہے، کیونکہ اللہ لامحدود ہے. لامحدود کے کلام کو سمجھنا کسی کم عقل کا اور محدود عقل والے کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ اس کلام کو اس کی منشا کے مطابق اس کے حبیب سمجھتے ہیں، اس کے رسول سمجھتے ہیں، اور حضور پھر احکامات کی یہ کہ جس پر فضل ہو جائے ترتیب جو ہے وہ ترتیب حضور صحابہ کو بیان فرماتے اور پھر آگے حضور علیہ السلام کی امت میں اور امت کے صلحاء میں اور پھر ائمہ اہل بیت تو ہیں ہی چنی ہے نا جی. ان کو تو اللہ رب العزت الہام کے ذریعہ سے بہت سی چیزیں پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. آپ کے دور میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا. یہ ایک واقعہ ایک شخص کا نہیں ہے، وہ جو فلسفی ہے سرفراز اسحاق ہندی، یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ دراصل ایک اسکول آف تھاٹ. یہ بات جو قرآن حکیم کے تناقض جو ہیں کہ یہ ایک آیت یہ اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ اس سے ٹکرا رہی،
کوئی آیت کسی سے نہیں ٹکراتی، یہ صرف اپنی سوچوں کا ٹکراؤ ہے کہ ہم اس لامحدود کے کلام کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں. مطلب علمی حیزے کا ٹکراؤ ہے، یوں کہیے. جی، علمی حیزے کا ٹکراؤ، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ اور وہ آیات لکھتا لکھتا ٹکراؤ لکھتا لکھتا اس نے ایک کتاب بنا لی. اس کے شاگرد تھے جو آپ کے پاس آتے تھے، آپ نے کہا اسے سمجھاؤ، اور جا کر انہوں نے کہا جی ہمارا استاد ہے، ہم اسے کیسے کہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسے یہ کہنا کہ جس کے کلام کا تم یہ ٹکراؤ لکھ رہے ہو، وہ اگر فرمائے کہ یہ کلام میری تو یہ منشا ہی نہیں تھی، تو پھر تم کیا کرو گے؟ جب شاگردوں نے یہ بات اپنے استاد سے کی تو اس نے کہا کہ یہ بات کس نے کی؟ انہوں نے کہا ہم نے کی. انہوں نے کہا تمہارا لیول نہیں ہے. انہوں نے پھر کہا کہ یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے تربیت کے لیے پیغام بھیجا ہے. تو اس نے کہا بے شک ان کی یہ شان ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. اور اس نے وہ کتاب اپنے نوٹس جلا دیے، ختم. یعنی آپ کے دور میں ایک فتنہ اس حوالہ سے، قرآن حکیم پہ امت ٹکراتی، امت میں الجھاؤ پیدا ہوتا. ہمیں اسی لیے حضور علیہ السلام نے اسی لیے ہمیں اہل بیت نبوت کا دامن تھامنے کی تاکید کی ہے کہ قرآن تبھی سمجھ میں آئے گا جب تمہارا تمسک اہل بیت نبوت سے ہوگا، جب ان کی نظر کرم. اور یہ حاضری اسی کی ایک عملی شکل ہے. کیا کہنا بات آگے بڑھاتے ہیں، وقت چونکہ کم ہے اور ظاہر ہے مطلب اس میں بہت کچھ ہے بیان کرنے کو. قحط کے زمانے میں خلیفہ معتمد عباسی کے ظلم و جبر کے باوجود، اب آپ دیکھیے نانا جان کے دین کی جب پروٹیکشن کی بات آتی ہے، درخواست کی جاتی ہے، آپ کو زندان سے باہر نکالا جاتا ہے، پھر تشریف لاتے ہیں اور پروٹیکشن کرتے ہیں. اچھا ایک بات تو یہ کہ ایک جو واقعہ اسی ریلیونس میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ پادری جو شعبدے بازیاں دکھا رہا تھا، آپ ایمان بچانے کے لیے باہر نکلے اور وہی خلیفہ کی درخواست پہ آپ کو جیل سے باہر نکالا گیا، جو ظلم کر رہا ہے اسی کی درخواست پہ. اچھا اب اس کے بعد کچھ ایسے واقعات بھی آپ سے جو ہے وارد ہوتے تھے، جو خوارق ہوتے تھے، ذرا اس پہ بھی کلام فرمائیے گا، کیا ہوا تھا وہ واقعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اگر آپ صاحب کرامت تھے اور اگر آپ کی کرامات کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی انگوٹھی مبارک کو دیکھیں. اچھا ماشاءاللہ. جس پر وہ مہر جو لگی ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا سبحان من لہو مقالید السماوات والارض. ایک ولی ہوتا ہے نا، تو جب وہ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ نوافل پڑھتا ہے، محبت کرتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. سبحان. تو اور یہ تو ایسے حضرات تھے جنہوں نے مہر مبارک لگائی ہوئی ہے اللہ اکبر. اللہ. اور وہ آپ زندان میں تھے جیسے کہ شاہ صاحب نے ابھی بتایا، تو قحط پڑا اس دور میں. ٹھیک. جب قحط پڑا تو مسلمان سب لوگ باہر نکلے صحرا میں، ایک دن، 2 دن، تیسرے دن دعائیں کیں لیکن بارش نہ برسی. چوتھے دن وہ مسیحی راہب جو تھا جاسلیک، وہ اپنے ساتھیوں سمیت باہر نکلا اور اس نے جا کر وہاں پر دعا کی. جب اس نے ہاتھ کھڑے کیے تو بارش ہونے لگی، پھر اس نے ہاتھ نیچے کیے، پھر جب ہاتھ اوپر کرتا تو بارش ہونے لگ جاتی. تو 1 دن، 2 دن، 3 دن جب اتنی بارش ہو گئی، تواتر سے بارشیں ہوئیں کہ لوگ قحط سے ان کو نجات مل گئی. لوگوں کا خیال مسیحت کی طرف ہونے لگا. اس وقت خلیفہ کو جو ہے فکر لاحق، یعنی ارتداد کا فتنہ، اقتدار کے فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. پھر وہ گیا، اس نے زندان سے آپ کو بلوایا اور کہا کہ اپنے نانا کے دین کو اب بچاؤ. تو آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا سب لوگوں سے کہو اسی صحرا میں منگل کے دن پہنچ جائیں. اس نے کہا اس میں اب کیا ضرورت ہے، اب تو بارش ہو گئی. آپ نے فرمایا ہم بھی تو دیکھیں کہ جس نے بارش کرائی ہے کیسے کرائی ہے. جب وہاں پر وہ مسیحی راہب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا تو آپ نے اس کو کہا مانگو دعا. اس نے دعا کے لیے جب ہاتھ کھڑے کیے تو بارش برسنے لگی. آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کو پکڑو اور دیکھو اس میں کیا چیز ہے. جب دیکھا گیا تو اس میں کوئی چیز تھی. آپ نے وہ فوراً لے لی اور ایک کپڑے میں ادب سے اس کو لپیٹا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اے ابا محمد؟ تو آپ نے فرمایا یہ آثار مبارک ہیں ایک نبی کریم کے جو اس نے اس کے مزار اقدس سے یہ اس نے اٹھائے ہیں. اور اس کی برکت سے جب یہ ہاتھ یوں کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی ان آثار مبارکہ کو دیکھ کے اس کے وسیلے سے دعا قبول کرنے لگ جاتا ہے. کسی نبی کی آثار مبارک، قبر مبارک کے آثار مبارک، قبر مبارک سے جس میں اثر کے آثار اٹھائے. ٹھیک، بالکل صحیح. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ،
تو پھر آپ نے اس بادشاہ نے جو ہے اس نے خود تجربہ کیا کہ خود اپنے ہاتھ میں رکھ کے جب دعا مانگی تو بارش، اشارہ کیا تو بارش ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ایک اور واقعہ ایک عجیب ہے آپ کے اس میں کرامات میں، محمد بن علی بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر جو اسی خاندان سے ہیں، تو وہ غریب تھے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم چلیں کہ حضرت کی خدمت میں وہاں پر جا کے دعا کریں. تو باپ اور بیٹا دونوں چلے، دونوں راستے میں سوچ رہے ہیں. باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر 500 روپے مل جائیں، درہم دے دیں تو میں 200 کے تو کپڑے لے لوں گا، 200 کے آٹا لے لوں گا، 100 کے اور اخراجات لے لوں گا. بیٹا دل میں سوچتا ہے اگر مجھے 300 مل گئے تو 100 کے میں کپڑے لے لوں گا، باقی 100 کے کچھ اخراجات کی چیزیں، 100 کی سواری لے کے کوہستان چلا جاؤں گا. جب وہاں پہنچے آپ نے ان کو اندر بلایا اور پوچھا کس چیز نے تمہیں منع کیا میرے پاس آنے سے؟ پھر اس کے بعد جب وہ مل کے باہر نکلے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، جب باہر نکلے تو پیچھے حضرت کا خادم آیا. اس نے کہا یہ لیں، یہ حضرت آپ کے لیے 500 دے رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں 200 کے کپڑے لے لینا، 200 کا آٹا لے لینا اور 100 کے اخراجات کی چیزیں لے لینا. اور پھر اس نے کہا یہ لو، یہ 300 بیٹے کے لیے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں 100 کے کپڑے لینا، 100 کے اخراجات کی چیزیں لینا، 100 کی سواری لینا، مگر کوہستان نہ جانا. یعنی آپ دلوں کی کیفیات سے جو واقف ہوں. آخر میں ذرا پروفیسر صاحب آپ ذرا بتائیے، دلوں کی ظاہر کیفیات سے جو واقف ہوں ان کو سب معلوم ہے صاحب کہ امتیوں کا حال کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے ارشادات بھی تو امتیوں کے لیے ہیں نا بنیادی طور پر، اور آپ نے بنیادی طور پر جو کچھ بھی فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، زندگیوں کو ٹیون کر لیں. تو ذرا بتائیے صاحب آپ کے ارشادات کے بارے میں، خاص طور پر اکابرین امت نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو خراج عقیدہ، خراج تحسین پیش کیا ہے. جی جنید بھائی، میں عرض کروں گا بڑا خوبصورت ماحول آج بھی بن گیا، اللہ پاک اسے قبول اور منظور فرمائے، کہ یہ جو شخصیات ہیں نا، یہ نباز حق ہیں، نباز عصر ہیں. اپنے زمانے کی نبض پہ بھی ہاتھ ہے، آئندہ زمانے کی نبض پہ بھی ہاتھ ہے، اور ان کے امور صرف ظاہر زمانے پہ آ کے دم نہیں توڑتے بلکہ ان کے نقوش قیامت تک قائم رہیں گے، درست، اور قیامت کے بعد بھی. میں آپ کے 3 ایسے اقوال پہلے آپ کی خدمت میں رکھوں کہ اگر آج کے زمانے میں جتنی مشکلات، برائیوں اور آج کے فتنوں کی یہ امت شکار ہے نا، ظاہر اور باطن کی بالیدگی اگر ہم چاہتے ہیں، ظاہر اور باطن کی شگفتگی اور آراستگی چاہتے ہیں، تو ان اقوال میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیجئے، آپ کو حضرت سیدنا امام حسن عسکری کا فیضان ملے گا. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل للشر اقفالا، اللہ پاک نے شر کے لیے، برائی کے لیے بہت سے تالے بنائے ہیں، لیکن آگے بتایا وجعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، یہ جو شراب ہے نا، یہ ان تالوں کو، ان قفلوں کو، ان دروازوں پر لگے ہوئے تالوں کو کھول دیتی ہے، پھر برائی اندر آ جاتی ہے، پھر انسان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں رہتی. یہ دیکھیں ایک 2 دن پہلے کسی میچ کے بعد ہم نے بھی کوئی منظر دیکھا کہ کیا معاملہ ہو رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا حضرت سیدنا امام حسن عسکری کے نانا کا کتنا کرم ہے، جتنا پرتطہیر دین ہمیں عطا فرما دی، کرم نوازی فرما دی. یہاں پر تو کسی کو جینے کا سلیقہ نہیں ہے اور ہمیں تو آسمان کی ہوائیں نصیب ہو جاتی. صحیح بات ہے، مطلب جوتوں تک کیفیت آ گئی نا ان کی، چھوڑیں وہ تو بات ہی کچھ اور. میں یہاں نہیں، میں ایک حالات حاضرہ کے مطابق یہ جملہ میرے منہ سے نکلا، میں یہاں کہوں گا کہ لیکن اس سے اوپر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَالْكِذْبُ شَرٌّ مِّنَ الشَّرَابِ، یہ جو کذب ہے نا، جھوٹ ہے، یہ ادھر کی بات ادھر کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ آپ کے اقوال میں موجود ہے. دوسری جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس اجتہاداً من ترک الذنوب، وہ جو لٹھ لے کے پورے معاشرے کو بہتر کرنے نکلے ہو، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر استعمال کرو. آپ نے کہا سب سے بڑا اجتہاد اور جہاد یہ ہے کہ خود گناہ چھوڑ، مطلب جہاد نفس، جہاد نفس، جہاد اکبر، وہ سب سے پہلے کرنا ہے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں لیست العبادہ کثیرۃ من الصیام والصلاۃ، عبادت بہت زیادہ روزے رکھنے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ کثیر من التفکر فی امر اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو پرکھو اور اللہ کے حکم میں فکر کرو. اور اگر آپ نے سجدہ کرنا خشوع و خضوع سے، عالم استغراق میں جا کر کرو گے تو پھر روحانی اور باطنی قوتیں ملیں گی. یہ بھی آپ کے اقوال سے ایک خوبصورت جملہ ہے کہ الشریعۃ کالسفینہ والطریقۃ کالبحر والحقیقۃ
کالصدف والمعرفۃ کالدر. تو میں پوری بات تو نہیں کر سکا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اقوال سے فیضان مل جائے تو دو جہان میں ہمارے لیے تازگی کا سامان بن جائے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. امتحان میں کامیابی کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس اس حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو آپ سے کنسرن ذرا ایک وظیفہ سن لیجئے. زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 47 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کا معمول بنائیں. انشاءاللہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک، اور کیا کمال قول مبارک ہے کہ تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر، کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون پڑھیے گا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی یوم ولادت کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا. معروف ثناء جناب علامہ ابو بکر زاہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، تجدید عہد وفا کریں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن عسکری کا مقام اللہ اللہ، حسن عسکری کا مقام اللہ اللہ، اماموں میں اعلیٰ امام اللہ اللہ، اماموں میں اعلیٰ امام اللہ اللہ. فروزان نبی کے ہیں انوار میں، فروزان نبی کے ہیں انوار میں، کریں نوری بھی احترام اللہ اللہ، کریں نوری بھی احترام اللہ اللہ. علوم و معارف کے مولا علی سے، علوم و معارف کے مولا علی سے، پیے آپ نے خاص جام اللہ اللہ، پیے آپ نے خاص جام اللہ اللہ. کرم کی نظر کرنا ساجد پہ للہ، کرم کی نظر کرنا ساجد پہ للہ، کہ ہے آپ کا یہ غلام اللہ اللہ، کہ ہے آپ کا یہ غلام اللہ اللہ. اماموں میں اعلیٰ امام اللہ اللہ، حسن عسکری کا مقام اللہ اللہ. اللهم